سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے ان سے کہا، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن اس وقت تو اتنا نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بعد والے مراحل اس سے زیادہ آسان ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے ہی نجات نہ پا سکا تو بعد والے مراحل اس سے مشکل ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے جب بھی اللہ کے عذاب کے مناظر دیکھے تو قبر کا منظر سب سے ہولناک پایا۔ حدیث نمبر 3297، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتان فرشتوں کا ذکر کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا وہاں ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، بالکل آج کی طرح۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کے منہ میں پتھر۔ حدیث نمبر 3298، مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر آدمی پر قبر میں صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہو تو اہل جنت کا، اور اگر وہ جہنمی ہے تو اہل جہنم کا۔ اور اس سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز جب تجھے اٹھایا جائے گا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ حدیث نمبر 3299، مسند احمد۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے۔ وہ اس میت کو اٹھا کر پوچھتا ہے، تم اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سن کر فرشتہ اس سے کہتا ہے، تم نے سچ کہا۔ پھر اس میت کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتہ اسے کہتا ہے، اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، مگر اب تم مومن ہو، اس لیے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب وہ میت ادھر کو اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، ادھر ہی سکون اختیار کرو۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اگر میت کافر یا منافق ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، تو اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، البتہ لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے، تو نے نہ سمجھا، نہ پڑھا اور نہ ہی ہدایت پائی۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے، اگر تو اپنے رب پر ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، مگر تو نے چونکہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے متبادل ایک اور ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ اتنے میں اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کو گرز کی ایک زبردست ضرب لگاتا ہے، جس کی آواز کو جن و انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ یہ حدیث سن کر کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب فرشتہ ہاتھ میں گرز لے کر
کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ تو حواس باختہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 27 سورہ ابراہیم۔ حدیث نمبر 3300 مسند احمد۔